اس ویڈیو میں ہم حروف الہجا اور اس کے مخرج جانیں گے۔ منہ، ناک اور حلق، ان میں کل 5 حصوں سے 17 مخرج بنتے ہیں اور ان 17 مخرج سے 29 حروف الہجا نکلتے ہیں۔ پہلا حلق، دوسرا زبان، تیسرا منہ کا خالی حصہ، چوتھا ہونٹ اور پانچواں خیشوم۔ مخرج نمبر 1 ہے منہ کا خالی حصہ۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ انہیں حرف مد بھی کہتے ہیں۔ حرف مد یعنی وہ حرف جنہیں ہم پڑھتے وقت 2 الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی کنڈیشن میں ان پر مد کیا جاتا ہے۔ جس الف سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اوپر جو لفظ ہے مالکی، اس میں میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ساکن ہے، تو اسے ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، مالکی۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ اعوذ میں واو مدہ ہے۔ اور جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ رحیم، اس میں یا مدہ ہے۔ مخرج نمبر 2، 3 اور 4 میں حروف حلقی آتے ہیں جن کا مخرج حلق سے ہوتا ہے۔ اسے جاننے کے لیے حلق کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ منہ کے قریب جو ہوتا ہے اسے ادنیٰ حلق کہتے ہیں۔ اس کے نیچے بیچ والا جو ہوتا ہے اسے وسط حلق کہتے ہیں، اور سب سے نیچے سینے کی طرف جو ہوتا ہے اسے اقصی حلق کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 ہے اقصی حلق، یعنی حلق کا سینے کے قریب والا حصہ۔ اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اگلے 2 حلق سے ادا ہونے والے حروف ہے عین اور ہا۔ ان کا مخرج ہے وسط حلق۔ مخرج نمبر 4 ہے ادنیٰ حلق، یعنی منہ کے قریب والا حلق۔ اس سے غین اور خا ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 5 اور 6 میں 2 حروف آتے ہیں، قاف اور کاف۔ انہیں حروف لہاتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگتی ہے تب قاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جب زبان کی جڑ کوے سے ذرا آگے منہ کی طرف سخت تالو سے لگتی ہے تب کاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 7 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ انہیں حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تب جیم، شین اور یا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 8 سے ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسے حرف حافیہ بھی کہتے ہیں۔ حافیہ لسان یعنی زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تب ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 9، 10 اور 11 سے لام، نون اور را کی ادائیگی ہوتی ہے۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تب لام کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اسی مخرج سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 11 سے را کی ادائیگی ہوتی ہے۔ زبان کے کنارے کے پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تب را ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 12 میں زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تب تا، دال اور طا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ انہیں حروف نطعیہ بھی کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 13 میں حروف لثویہ آتے ہیں جو سا، زا اور ظا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے یعنی ان کی نوک سے لگے تب سا، زا اور ظا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 14 میں حروف صفیریہ آتے ہیں جن میں سیٹی کی سی آواز آتی ہے۔ یہ ہے زا، سین اور صاد۔ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملتے ہیں تب زا، سین
اور صاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 15، 16 اور 17 میں حروف شفویہ آتے ہیں، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ اس میں فا، با، میم اور واو یہ آتے ہیں۔ جب اوپر والے دانتوں کا سرا نیچے کے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے لگتا ہے تب فا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 16 میں با اور میم ادا ہوتے ہیں۔ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے اور بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ تیسرا حروف شفویہ واو ہے۔ ہونٹوں کو گول کرنے سے واو کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 17 کو خیشوم بھی کہتے ہیں۔ ناک کے باسے یا جڑ کو خیشوم کہتے ہیں اور اس سے غنہ کیا جاتا ہے۔ ناک کے باسے میں گنگنانے کی آواز سے حروف غنہ ادا ہوتے ہیں۔ یہ میم اور نون ہے۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں گنگنانے کی آواز کو ہی غنہ کہتے ہیں۔